اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ آج کا واقعہ جن بہن کے بارے میں ہے وہ درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہیں، لیکن استغفر اللہ کہہ رہی ہیں کبھی آج کل کے دنوں میں تھوڑا کم چل رہا ہے، خیر لیکن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کی برکات یہ ہیں کہ میری زندگی میں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور درود ابراہیمی کا جو میرا سفر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی آج کل کی زندگی چل رہی ہے وہ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں گی، اور اس میں درود ابراہیمی نے کی برکات اللہ تعالیٰ نے کیا فضل و رحم کیا ان کے اوپر وہ بھی شیئر کریں گی ہمارے ساتھ۔ تو واقعہ کچھ یوں شروع کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درود پاک میرا روٹین میں کام کاج کے ساتھ چلتا ہے۔ زیادہ تر کہتی ہیں ویڈیو کے ساتھ درود پاک پیچھے پیچھے پڑھتی ہوں، جس سے الحمدللہ 1000 مرتبہ بآسانی سے درود پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کو جو لوگ نہیں جانتے میں وہ اینڈ میں دوبارہ بتا دوں گی، اسپیشلی نیو سبسکرائبرز جو ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اب یہ بہن کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ کیونکہ کبھی کبھار انسان کے جذبات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، تو کہتی ہیں کچھ غلط فیصلے میرے سے ہو گئے، تھوڑا پرسنل فیصلے اس لیے بتائے نہیں انہوں نے، لیکن کہتی ہیں کچھ غلط فیصلے مجھ سے ہو گئے اور اب میں پریشان، اور کہتی ہیں کہ بس اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر اسی پریشانی کے عالم میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی بہن نے پچھلے دنوں سٹیٹس لگایا ہوا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ جتنا زیادہ ہم درود پاک پریشانی میں جو پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ بھی کرم ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بس پریشانی بھی تھی، درود پاک بھی پڑھ رہی تھی تو لگ رہا تھا کرم ہو جائے گا، حالانکہ اپنے ہی فیصلے غلط تھے، اور کیونکہ کہتی ہیں درود پاک پڑھنے سے انسان کی 6 سینس یعنی چھٹی حس بہت تیز ہو جاتی ہے، تو کہتی مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، لیکن بس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غلط ہوتا چلا جا رہا ہے اور میرے ہی فیصلے غلط تھے، لیکن کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، کہا یا اللہ اب یہ میرے سے غلطی تو ہو گئی ہے لیکن اب اس میں میری مدد کرے، گناہ نہیں تھا، کچھ غلط فیصلے کہتی ہیں ہو گئے تھے جو ان کی زندگی کو افیکٹ کر رہے تھے، ان کی فیملی کو افیکٹ کر رہے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں پریشان حال میں نے کہا یا اللہ میں نے گناہ کی نیت سے تو نہیں کیا یہ سب، لیکن یہ جو میں فیصلے کر رہی ہوں یہ اتنے غلط ہو رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کو، میری فیملی کو، میرے بچوں کو، میری شادی کو، ان سب کو متاثر کر رہے ہیں، اور میں بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بس پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، درود ابراہیمی کا ورد کرتی چلی گئی، اور کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، بلکہ تقریباً ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوا کہ میں درود پاک پڑھ رہی تھی اور میرے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے غلط فیصلوں میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لیسن دینا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایک سبق ہے، اسی لیے میں تمہیں وہاں سے بچا رہا تھا، یا اسی لیے میں تمہیں یہاں سے نہیں چاہ رہا تھا کہ تم یہ والا رستہ اختیار کرو، لیکن کہتی پھر بھی میں نے وہ رستے اختیار کر لیے، اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ان میں بھی مجھے بچایا۔ کہتی مجھے اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا پیار آیا کہ دیکھو ہم ہی اپنے کیے ہوئے معاملات خراب کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اور درود پاک کی برکت ایسی کہ ہر بار ہی جلد ہی، ایسا نہیں کہ مہینوں بعد جا کے رزلٹ ملے، جلد ہی کہتی ہیں میرے معاملات حل بھی ہو جاتے، ان میں اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت رستہ نکال دیتے۔ اور سب سے بڑی بات کہتی ہیں کہ ان غلط فیصلوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی وہ یہ کہ کہتی ہیں کہ اکثر اوقات ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بلکہ اکثر اوقات نہیں 110% اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں، یہ تو میں کہہ رہی ہوں اپنی طرف سے کہ 110% اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ایکسپیرینس کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے تھے بہتر کر رہے تھے، لیکن انسان اتاولا ہے، انسان بہت زیادہ امپیشنٹ ہے، بے صبرا ہے اور ناشکرہ بھی ہے، تو کہتی ہیں بس اسی کی ثنا میں کہتی ہیں کچھ غلط فیصلے ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ساتھ دیا، کہتی مجھے محبت اور پیار اتنا آیا اپنے رب پر کہ میں اپنے ہی کام الٹے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئی۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ تو چلے اس میں سینس نہیں ہوتی نا، وہ کوئی غلط کام کر کے ماں کے پاس روتا آ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ جن میں سینس ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن ان سے بھی جب غلط کام ہو جاتا ہے تو ہم بھی اپنا مصیبتوں کا کٹورا اٹھا کر اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ حل کر دیں، غلطیاں ہماری ہیں اور ہم سے ہی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب ہماری مدد کر دیں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کیوں ضروری تھا؟ اسی لیے کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گی کہ دیکھیں ہماری لائف میں کچھ بھی ہو ہمارے اپنے ہی غلط فیصلے ہوں، نو ڈاؤٹ، لیکن دیکھیں نا جیسے یہ بہن بچ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سبق کو سیکھ لیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک چینج ہوتا ہے، بہت بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا، یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میرے معاملات میں خود خراب کر رہی ہوں، لیکن کہتی ہیں بس خود بھی تھے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد مجھے ملی وہ اس بات کی گواہی تھی کہ ہمارے پاس
اللہ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کہتی ہیں میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی برکات درود پاک کی کہ لائف میں ہم لوگ جو بھی غلط قدم اٹھائیں یا کچھ بھی ہو وہ ہمارے لیسنس جب بن جاتے ہیں نا. یہ جو بہن ہے یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ میری غلطیاں مجھے کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ فوراً ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ پھر ہو بھی جاتا ہے. تو کہتی ہیں کہ اتنی میں پریشان کہ مجھ سے ہو بھی رہا ہے فیصلہ اور میں پتہ نہیں کون سا میرے اندر شیاطین گھسا ہوا ہے جو میرے سے غلط فیصلے کروائی جا رہا ہے. اور ان سب کے اندر پھنس کر کہتی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے گئی اور میں نے کہا یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا لیسن کہتی ہیں مجھے دیا اور وہ جو لیسن ہم اپنے اندر پھر رکھ لیتے ہیں یعنی کہ اس سے ہم سیکھ لیتے ہیں. کہتی ہیں یہ بھی درود پاک کی برکتوں میں سے ہے کہ ہمیں وہ لیسن ہم سیکھ لیتے ہیں. ہم اس لیسن سے ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کا اتنا کچھ بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے وہ پھر بھی اس سے سبق نہیں سیکھتے. تو کہتی ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ درود پاک پڑھ کے بالکل نہیں ہے. جن جن معاملوں میں میرے ساتھ میں نے اپنے ہی چلے کام کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کا ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے تو جن جن معاملوں میں کہتی ہیں میرے کام خراب ہوئے ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہتی ہیں میری مدد کی. اور نہ صرف مدد کی بلکہ مجھے ایک سبق بھی دیا کہ دیکھو یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی اور تمہیں ایسے کرنی چاہیے تھی. اور سب سے بڑا کہتی ہیں سبق جو میں نے لائف میں سیکھا وہ یہ کہ جو ہو رہا ہے نا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس پہ اکتفا کریں اس پہ شکر ادا کریں اس کے اوپر کہیں کہ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں یہی بہتر ہے اس وقت میرے لیے. ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں نا کہ ہم شاید ٹریول کر لیں ہم شاید پتہ نہیں پیسے ہوتے تو ہم یہاں چلے جاتے ہم وہاں چلے جاتے حالات کچھ اور ہوتے تو ہم یوں کر لیتے فلاں کر لیتے فلاں انسان ہماری زندگی میں ہوتا. اسپیشلی ہم انسانوں کے پیچھے بہت روتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے نہیں کرنا اس انسان کی ابھی تمہاری زندگی میں ضرورت نہیں ہے اور ابھی اگر تم اسی ایریا میں ہو تو کہتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین فیصلے ہوتے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں نا لائف میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے جہاں بھی آپ کو زندگی لے کے جا رہی ہے اس کے اوپر اکتفا کریں. اگر کوئی مصیبت بھی آئی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ صبر نماز سے مدد مانگنی ہے. اچھا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ زندگی ہمیں جہاں بھی جس بھی پوائنٹ پہ لے کے جاتی ہے ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ ذرا پاسٹ میں اپنی نظر گھما کر دیکھیں جتنے بھی مسئلے آئے بے شک آگے پھر نئے مسئلے بھی آئے لیکن جتنے بھی مسئلے آئے وہ حل بھی تو ہوئے نا. ہر مسئلہ اپنا حل لے کر آتا ہے. تو درود پاک کی برکت سے کیا ہوتا ہے آپ کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ پراپرلی حل ہو جاتے ہیں. اور جیسے یہ بہن بتا رہی ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوئے ساتھ میں ان کو ایک سبق بھی ملا جو نہ صرف سبق جو ملا ایسا نہیں کہ بس سبق ملا اچھا چلو ٹھیک ہے وقت ہی سمجھ آیا اور اب نہیں. انہوں نے وہ اپنے اندر رکھ بھی لیا اپنے اندر اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا بھی لیا کہ اچھا اب یہ نہیں کرنا اور کہتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس پہ عمل بھی کروا دیتے ہیں. تو میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ درود پاک کی جو واقعہ آپ نے آج سنا ہے جس میں ان بہن کا واقعہ میں نے شیئر کیا اسی لیے کیا کیونکہ ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے ہم سب سے کوتاہی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد کیا کیا جائے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا. تو یہ سب باتیں ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ.